سوچ کو رد کر دیا اور اللہ کے فرمان کو سینے کے ساتھ لگا لیا، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد شک نہیں کیا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ یہ چند نوجوان تھے، باپ دادے برادری کے عقیدے سے متنفر ہو چکے تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے، نوجوان۔ ان کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا کہ ہمیں مار دیا جائے گا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ جب غار میں جا کر چھپ گئے، اللہ نے ان کو وہیں پر سلا دیا، کیونکہ نیند کے لیے بھی موت کا لفظ آیا ہے۔ آدمی جب رات کو سوتا ہے، سوتے وقت کی دعا پڑھتا ہے، کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم بسمک اموت اے اللہ تیرا نام لے کر میں سو رہا ہوں، حالانکہ لفظ موت ہے، اموت۔ صبح کو اٹھتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا۔ گویا کہ نیند سے اٹھنے کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ یہ جا کر سو گئے، اللہ نے ان کو وہیں پر سلا دیا، سوئے رہے حتیٰ کہ قرآن کریم کہتا ہے ان کو سوئے ہوئے 309 سال گزر گئے۔ کتنا؟ 309 سال، کئی صدیاں۔ اس کے بعد اٹھتے ہیں، اب آپس میں کہتے ہیں قال قائل منہم کم لبثتم، کہنے لگے کتنا دیر ہو گئی ہمیں یہاں سوئے ہوئے۔ کیا کہا؟ قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یومن او بعض یوم، وقت تو دے کر اندازہ لگایا کس وقت سوئے تھے، کس وقت اٹھے، اس لیے کہتے ہیں کہ دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں۔ حالانکہ کتنا سوئے تھے؟ اب یہاں اس واقعے کو 1% بھی عقل نہیں مانتے۔ کیوں؟ نوجوان تھے، قرآن کریم نے ان کو نوجوان کہا ہے، فتیہ کہا ہے، چڑھتی جوانی، 18 20 22 سال کے تھے۔ اب کتنا سوئے رہے؟ آپ یہ بتائیں، جب آدمی سوتا ہے تو کیا اس کی عمر رک جاتی ہے؟ عمر چلتی رہتی ہے، چاہے انسان کام کر رہا ہو یا سویا ہوا ہو، چلتی رہتی ہے۔ اگر رک جاتی، نیند میں رک جاتی، تو آج ہم میں سے جو 40 سال کا ہے وہ تو 20 سال کا ہوتا، جو 50 سال کا ہے وہ 25 سال کا ہوتا، 60 والا 30 سال کا ہوتا۔ لیکن دن ہے اور راتیں ہیں، عمر گزرتی رہتی، عمر رکتی نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا یا آپ کو تجربہ ہوگا، چڑھتی جوانی ہوتی ہے تو آدمی صبح کہتا ہے
رات تک تو میری داڑھی میں کوئی ایک بال بھی سفید نہیں تھا، آج جب اٹھا ہوں تو بال سفید ایک کھڑا ہے۔ بعض نوجوان پریشان ہو کر سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کل تک تو کوئی ایک بال کالا نہیں تھا، ایک سفید نہیں تھا مونچھوں میں، آج ایک مونچھ میں بال سفید ہو گئے ہیں۔ رات کو ہو گیا تھا، رات کو۔ لیکن اگر ان نوجوانوں کی عمر بھی چلتی رہتی ہے جس طرح چلتی رہتی ہے تو آج یہ کتنی کی عمر کے ہوتے ہیں؟ 309 سال تو وہ ہے نا، 20 سال کے بھی اگر تھے، 25 سال کے بھی تھے، اس کو جمع کریں تو یہ تو کھچاڑا ہوتے، بابے ہوتے، بابے۔ یہ تو چل نہ سکتے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑتے، بھائی کیا ہو گیا؟ یہ کیوں کہا کہ ایک دن ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر رک گئی تھی، عمر۔ آدمی جب سوتا ہے تو سونے کی ایک حد ہے، اس حد کے بعد وہ اٹھ جاتا ہے، کبھی قضاء حاجت کے لیے اٹھ جاتا ہے، کبھی بھوک ستاتی ہے اٹھ جاتا ہے، حسن عقل کہتی ہے اتنا عرصہ اٹھے اور پھر ویسے ہی 20 سال کے تھے، عقل نہیں مانتی۔ نہ ان کو اتنے بڑے عرصے کے اندر کسی چیز کی حاجت ہوئی، کھانے پینے کی، قضاء حاجت کے حوالے سے عمر وہی کی وہی رکی رہی۔ ان کو آج بوڑھا ہونا چاہیے تھا، عقل نہیں مانتی۔ اب ادھر اللہ کا فرمان ہے، ادھر عقل ہے۔ جس شخص کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد شک نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اس واقعے کو میری عقل نہیں مانتی، میری عقل، میرا ذہن قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ نے فرما دیا ہے میرا ایمان ہے۔ آپ سمجھیں، آپ دیکھیں، بھئی ایک مسافر اپنے گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، مسافر ہے، ایک علاقے سے گزرا، اللہ نے اسے وہی سلا دیا جس کا ذکر قرآن کریم میں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ اللہ نے اس بندے کو وہی سلا دیا، سلایا بھی کتنا؟ 100 سال، 100 سال۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو اٹھایا، پوچھا کم لبثت، سوئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم۔ وہی بات اللہ نے فرمایا نہیں، تجھے 100 سال ہو گیا۔ اس واقعے کو عقل نہیں مانتے۔ بھی راستے پر ایک مسافر سو گیا، 100 سال تک کسی علاقے والے نے نہیں دیکھا، کسی نے کسی اور کو بتایا نہیں کہ یہ کون سویا ہوا ہے۔ وہ بھی تو آخر راستہ تھا نا جہاں سے وہ جا رہا تھا، وہ کوئی اور تو نہیں رہا تھا۔ 100 سال تک کسی نے نہیں دیکھا، آندھیاں آئی، بارشیں آئی، کسی کو سمجھ نہیں آیا، عقل نہیں مانتی۔ 100 سال کے بعد بھی جب اللہ نے اس کو جگایا، اس نے بھی اپنے آپ کو دیکھ کر یہی سمجھا کہ مجھے سوئے ہوئے 1 دن ہو گیا۔
اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس کی بھی عمر کو روک لیا تھا، اس کی عمر کو نہیں بڑھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، مخلوق سے اس کو اوجھل رکھا، کسی نے نہیں دیکھا، درندوں کو قریب نہیں آنے دیا کہیں اس کو کھا نہ جائے۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ عقل مانتی ہے؟ عقل نہیں مانتی، لیکن جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور وہ اس ایمان میں شک نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے عقل نہیں مانتے، ذہن نہیں مانتا، لیکن اللہ نے فرما دیا میرا ایمان ہے۔ یہ ہے ثم لم یرتابوا، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس ایمان میں شک نہ کرنا۔ اسی طرح وہاں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اسی طرح مومن وہی ہیں جو اسی طرح رسول پر ایمان لانے کے بعد رسول پر بھی وہ شک نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، شک نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ جی ہاں، یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کا کوئی ایسا فرمان آ جائے جو عقل قبول نہ کرے، عقل ذہن قبول کیا کرنا چاہیے؟ جو اللہ پر ایمان لانے کے بارے کام کیا تھا عقل نہیں مانتی، ذہن قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ نے فرما دی ہے میرا ایمان ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، ایمان بالرسول کا تقاضا یہ ہے، یہاں پر بھی انسان کہہ دے عقل نہیں مانتی، نہ مانے، ذہن قبول نہیں کرتا، نہ کرے، میرے پیغمبر نے فرما دیا میرا ایمان ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کا نزول ہوگا، وہ آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس طرح نمک کو پانی میں ڈالا جائے تو وہ نمک پگھل جاتا ہے، اسی طرح دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پگھلنے لگ جائے گا۔ دجال کا خاتمہ کریں گے، یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، عیسائیت کا جنازہ نکالیں گے، توحید کو عام کریں گے، حتیٰ کہ یہودی جو کہ دجال کا لشکر ہے، یہ کل بھی دجال کا لشکر تھا، آج بھی ہے اور کل بھی دجال کا لشکر ہوگا۔ دجال کے لشکر کا کام
شیطانیت پھیلانا، فتنہ پھیلانا، امن برباد کرنا. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے بڑی عزت کی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. ایک وقت تھا اللہ نے ان کو اتنی بڑی عزت دی، جب یہ چلتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کے اوپر بادلوں کو سایہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کیے. لیکن ایک وقت آیا انبیاء کی تعلیم کو چھوڑا، اللہ کے قانون کی مخالفت کی. اللہ نے ان بدبختوں کو تجارت کا حکم دیا تھا، انہوں نے تجارت کے مقابلے میں سود کو ایجاد کیا. سود کے موجد یہ خبیث یہودی ہیں، ہیلا ساز، ہیلا کے موجد یہودی، دنیا کے سب سے بڑے بے غیرت دجیوس یہودی. اللہ نے فرمایا تھا اے موسیٰ یہ اس قابل نہیں کہ ان کو آپ لے کر بیت المقدس چلے جائیں، مسجد اقصیٰ میں چلے جائیں. یہ اس قابل نہیں ہے. آپ 40 سال ان کی تربیت کرو تاکہ یہ بیت المقدس جانے کے قابل تو ہو جائیں. وقت کا نبی ان کی تربیت کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام بیچارہ وہی فوت ہو گیا. آج ان بدبختوں نے کیا فتنے پھیلائے ہوئے ہیں، کیا صورتحال ہے. کیونکہ آج مادہ پرستی کا دور ہے، یہی وجہ ہے. ان چند یہودیوں نے پوری دنیا کو کھلونا بنایا ہوا ہے. ریموٹ ہے، ریموٹ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت یہ یہودی مسلمانوں کے ڈر سے درختوں کے پیچھے چھپیں گے، پہاڑوں کے پیچھے چھپیں گے، غاروں میں چھپیں گے. لیکن قربان جائے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس درخت کے پیچھے، جس پہاڑ کے پیچھے، جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا، وہی پتھر، وہی پہاڑ مسلمان کو آواز لگائے گا، یا عبداللہ، وہ اللہ کا بندہ، ایوہ المسلم تعال، اللہ کا بندہ، ھذا یہودی خلفی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، فقتل، اس کو قتل کر دے. اللہ تعالیٰ اس وقت یہ پوری بات سنتے ہیں، کسی بات کو عقل نہیں مانتے کہ درخت، بھئی ایک دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں، دو آدمی کھڑے ہیں، اب ایک درخت کے اندر، ایک پہاڑ کے اندر، ایک پتھر کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ پہچان لیتا ہے یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے. عقل مانتی؟ پتھر، پتھر، جمادات. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں؟ شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا، زمین پر امن قائم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، اخرجی برکتہ کے، اے زمین تیرے نیچے میں نے کچھ اپنے بندوں کے لیے
برتن چھپائی ہوئی ہیں ان کو اب باہر نکال۔ زمین برتوں کو باہر لے آئے گی۔ کیسی برتیں ہوں گی؟ آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی برتیں ہوں گی عقل کیسے نہیں مانتی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں برتیں ایسی ہوں گی کہ ایک انار کے درخت کے اوپر ایک انار کا دانہ جو لگے گا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پورا کنبہ اس ایک دانے کو کھائے گا، پیٹ بھر جائے گا، اور اس دانے کا خول اتنا بڑا ہوگا، خول اتنا بڑا ہوگا کہ وہ ایک کنبے کے لیے ایک خیمہ بن جائے گا۔ ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیسی برتیں ہوں گی؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اب جن لوگوں کا نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان ہے وہ کہتے ہیں اس واقعے کو بھی عقل نہیں مانتے، ذہن قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ دنیا کے اندر دنیاوی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام اوپر کیسے گئے، عقل نہیں مانتی۔ پھر اگر ہیں تو ان کی زندگی اگر دنیاوی ہے تو ان کے لیے رزق کہاں سے آتا ہے؟ جنت سے آتا ہے یا دنیا سے جاتا ہے؟ عیسیٰ کیا کھاتا ہے؟ عیسیٰ کہاں رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ لیکن جس کا ایمان ہے وہ کہتا ہے عقل نہیں مانتی، ذہن قبول نہیں کرتا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے، ہمارا کیا ہے؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کو ملیں گے، آپ کے صفوں میں ہیں، ایسے بدبختوں کو آپ تلاش کریں جو کہتے ہیں ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے، ان حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ حدیثیں عقل کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں۔ جبکہ یہ تر امتیاز زمین کی پشت پر صرف اور صرف اہل حدیثوں کا ہے جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان چاہے کسی عالم کے قول کے خلاف ہو، کسی فلسفی کے قول کے خلاف ہو، علماء کے قول کے خلاف ہو، محدثین کے قول کے خلاف ہو، عقل نہیں مانتی، پیر نہیں مانتا، امام نہیں مانتا، ہم ہر ایک کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن نبی کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بھی فرمان قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس فتنے کو بھی اپنے صفوں سے نکالیے، درست کیجئے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہے یا امام کا قول، ایک طرف حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ حدیث بیان کرنے والا صحابی کون ہے، فقیہ تھا یا غیر فقیہ تھا، اندازہ لگائیں۔ یہ فتنہ ہے، یہ بدترین فتنہ ہے، جبکہ یہ تر امتیاز آپ بھائیوں کا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری عقل کا قصور ہے، تمہارے ذہن کا فطور ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں 2 معجزوں کا ذکر کیا ہے۔
یکلم الناس فی المہد وکہلا۔ اللہ فرماتا ہے لوگو میرا عیسیٰ تو وہ ہے جو ایک دن کی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ ایک دن کی عمر میں ایک دن کا بچہ گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن عیسیٰ ایک دن کی عمر میں گفتگو کر رہا ہے۔ جب قوم والے آئے تھے سیدہ مریم کے پاس اور آ کر کہا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرے ماں باپ تو بڑے اچھے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، تو نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک دن کے بچے سے بات کریں، کیا پوچھیں؟ ایک دن کے بچے نے کہا انی عبداللہ، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ ایک دن کی عمر کا عیسیٰ علیہ السلام کیسی علمی گفتگو کر رہا ہے، علمی گفتگو، یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ اور آگے اللہ نے ایک اور معجزہ بیان کیا، وہ کیا ہے؟ یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ دوسرا معجزہ دی ہے کہ وہ کہل میں بھی لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ کس میں؟ کہل میں۔ کہل کسے کہتے ہیں؟ جب آدمی 30 سال کا ہو جائے تو یہ کہل ہے، 30 سال سے کہل شروع ہو جاتے اوپر۔ اب یہ کون سا معجزہ ہے؟ 30 سال کی عمر میں کون بات نہیں کرتا؟ اللہ نے جو یہ معجزہ بیان کیا ہے یہ کون سا معجزہ ہے؟ 30 سال کی عمر کا یہ نوجوان باتیں کر رہے ہیں، وہ نوجوان بات کر رہے ہیں۔ ہم 30 سال میں تھے، باتیں کرتے تھے، آپ بزرگ بتائیں 30 سال میں باتیں کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ کون سا معجزہ ہے؟ جی ہاں، یہ معجزہ یوں ہے، اللہ نے بتا دیا اشارتاً کہ عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سالوں کے بعد جب بھی آئیں گے پھر بھی 30 سال کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے گویا عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کو روکا ہوا ہے۔ اصحاب کہف کی عمر کو جو ذات روک سکتی ہے، جو ایک مسافر کو 100 سال سلا کر اس کی عمر روک سکتی ہے، تو کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کو روکنے پر قادر نہیں ہے؟ قادر ہے۔ لیکن جس کا نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان ہے اور ایمان میں شک ہے وہ نہیں مانتا، تو ان کا کیا ماننا، کیا تعلق پیغمبر کے ساتھ؟ ایمان لاؤ، اس ایمان میں شک نہ کرو، اور یہ ترہ امتیاز ہمارا ہے۔ اللہ اسی عقیدے پر ہمیں قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں جی، ایک درخت ہے غرقد، اس درخت کا نام ہے۔ یہ درخت مدینے کی سرزمین میں بھی تھے، ایک باغ تھا، نبی علیہ السلام نے اس باغ کو کٹوا دیا۔ نبی علیہ السلام نے آ کر مدینے کی کسی باغ کو نہیں کٹوایا، قربان جائے، سوائے غرقد درختوں کے باغ کو، اور اس جگہ کو قبرستان بنا دیا گیا جس کو بقیع غرقد کہتے ہیں۔ عام طور پر آپ لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، یہ بقیع غرقد ہے۔ یہ غرقد ایک درخت ہے، یہ درخت مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، یہودیوں سے محبت کرتا ہے، ان کے بارے آتا ہے۔ یہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جو قرب قیامت یہودیوں کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کرے گا۔ یہ درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ اسی طرح جانوں میں سے ایک جانور ہے گرگٹ، جس وقت ابراہیم علیہ السلام پر
حملہ کیا آگ کا، ہر چیز آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی تھی سوائے گرگٹ کے، وہ پھونکے مار کر آگ کو تیز کر رہا تھا۔ تو دنیا میں یہ دونوں چیزوں کا ایک نظام اللہ نے رکھا ہے، اس بات کا بھی اور نفی کا، اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اساں اپنے شیوخ دا، علماء دا، تمام دا شکریہ ادا کرنے ہیں، اور تساں سارے احباب دا شکریہ ادا کرنے ہیں۔